السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو بڑی اہم ہے۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ساری عمر آپ نے بڑی یہ لوگوں کی آج کل کے مولویوں کی آپ نے بڑی جو چھوڑتے ہوتے ہیں وہ بھی سنی، لیکن ایک ایسے مولوی کا آپ کو تعارف کروانا چاہ رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، جس نے رب العالمین کو بھی معافی نہیں دی، گستاخی کی حدیں پار کر دی۔ تو آگے ناظرین اس کا کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ چھٹے آسمان پہ رب العالمین کا استغفر اللہ پاؤں پھسلا تو غوث پاک نے جلدی سے پکڑ لیا، استغفر اللہ۔ تو ناظرین میں چاہتا ہوں آپ کو انہی کی زبانی یہ گفتگو سناتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے۔ استغفر اللہ۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا، چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک، چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا چھٹے پر تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، استغفر اللہ، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا، یہ دستگیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا مطلب اکیلا نہیں، واحد نہیں، یکتا، یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں، اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ صمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، تو اس پہاڑ کے لیے بھی صمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، Who created God، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو اس میں نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا، حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو۔ اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا وہ تو مخلوق ہوئی۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا، تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں، مخلوق ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، انفینٹ ہے۔ تا وقت کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں، تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد۔ میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا، ورنہ تو یہ رکے گی نہیں۔ اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو میں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ وہ کہتا ہے درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ پھر وہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا. میتھمیٹیکلی یہ اسٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے. یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ, کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو, اس کی برابری کا کوئی ہو. کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا, مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی, مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا, مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا, اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی, اور اللہ کو موت نہیں آتی. وہ الحی القیوم. وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے. تو یہ سورہ اخلاص یونیک صورت ہے اس اعتبار سے, اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی. توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے, وہ بے نیاز ہے, سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں, اور نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا, اور اس کے ٹکر کا اس کی ہمسری کا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. سورہ اخلاص پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, لیکن آپ وہ مسئلہ نمبر 112C دیکھ لیں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی, تو ناظرین اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے. ان ظالم و بدبختوں نے رب العالمین کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا, تو پھر ناظرین یہ ظالم حکمران ہی مسلط ہوتے ہیں جب رب العالمین کے قرآن کو چھوڑ دے, نبی پاک کے فرمان کو چھوڑ دے, بلکہ یہ قرآن اور نبی پاک کا فرمان چھوڑ کر یعنی کہ حدیں ہی ساری پار کر دے, تو پھر ایسے ہی یعنی کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے ایسے ہی ظالم حکمران مسلط ہوں گے. اور ناظرین حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اتنا بڑھا دینا, بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا, پیارے علی آپ کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو آپ کا انکار ہی کر دیتا ہے وہ بھی جہنمی ہے, اور دوسرا وہ جو آپ کو اتنا بڑھا دے گا حتیٰ کہ آپ کو مشکل کشا کہہ دے گا, یعنی کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات ہی بنا دے گا. استغفر اللہ. تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھیں گے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کو تعالیٰ تو نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد مانگتا ہوں. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تو رب العالمین سے ہی مدد مانگتے تھے. تو ناظرین یہ کیسے مولوی ہیں, کبھی کبھار ان کی یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جی ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے جو بابے ہیں, وہ ٹول ٹمکے سرنگیاں بجا کے لوگوں کو مسلمان بنائی جا رہے ہیں, اور استغفر اللہ جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو گمراہ کری جا رہے ہیں. استغفر اللہ. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے جاہلوں کو ہدایت نصیب فرما دے, اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.